وحده لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کے اس گھر کے اندر دعا اور التجا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق مکمل طور پر حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہر ایک دور میں ہر ایک پیغمبر نے آ کر کے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. پھر جن لوگوں نے انبیاء کی اطاعت کی ان لوگوں کے لیے اللہ نے انعامات کا ذکر کیا اور جن لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کی ان لوگوں کا انجام سزا کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا. اسی طرح انبیاء کی فہرست میں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا تو اللہ نے بے شمار معجزات آپ کو عطا کیے اور ان معجزات پہ اور اس پیغمبر پہ اور اس کے اوپر نازل ہونے والی کتاب پہ مشرکین نے اعتراضات کیے. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے آخری پیغمبر مبعوث ہو چکا ہے
اس کی اتباع کی جائے، اس کی ہر ایک بات کو مانا جائے، جو کچھ وہ بیان کرے اس پر عمل کیا جائے، جس کا حکم صادر فرمائے اس کو اپنی زندگی میں لایا جائے۔ لیکن لوگوں نے معجزہ دیکھا تو کہا یہ تو کھلا جادو ہے، اور جب قرآن پڑھ کر سنایا جاتا تو کہتے ہیں کہ یہ تو شاعر ہے، یہ تو کسی جادوگر کی بات ہے، اس کو کوئی پڑھا کر کے بھیجتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور بڑا لگا ہوا ہے جو ہمارے خلاف اس کو تیار کر رہا ہے، اور یہ ہمارے سامنے مقابلے کے لیے آ گئے ہیں۔ مختلف اعتراض تھے، ہر دور میں ایسا ہوا، اور ان کے اعتراضات اور پھر اس چیز کی جوابات، اس کے ساتھ پورا قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ منکرین کا اعتراض کیا ہوتا، اللہ اس کا جواب کیا ذکر فرماتے۔ اس چیز کا ذکر قرآن کریم میں بے شمار دفعہ آیا ہے۔ اب انہی اعتراضوں میں سے ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا، پہلی بات ذکر کی کہ یہ نعوذ باللہ دیوانہ ہے۔ پیغمبر کے بارے میں کہا کہ یہ اس دیوانہ ہے، اس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کا جواب دیا، فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون۔ فرمایا والقلم، نون حروف مقطعات میں سے، والقلم قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور اس کے ساتھ جو لکھا جاتا ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ان کے اعتراض اپنی جگہ، لیکن میرا پیغمبر رب کی نعمت کے ساتھ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ ان کا اعتراض بے جان ہے، غلط ہے، آپ دیوانے نہیں ہو سکتے۔ اس چیز کا جواب دیا گیا، اور پھر اگلا اعتراض ہے، اور اگلی بات کہتے ہیں جب یہ مجنون نہیں تو یہ کوئی شاعر لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر شاعر بھی نہیں ہے، ما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے اپنے پیغمبر کو نہ شاعری سکھلائی ہے، نہ ہی میرے پیغمبر کی شان کے یہ لائق ہے۔ شاعری میرے پیغمبر کی شان کے لائق نہیں، اور ہم نے اپنے پیغمبر کو شاعری سکھائی بھی نہیں ہے۔ اور پھر کہتے کیا ہے، اگر یہ شاعر نہیں تو اس کا کلام شاعرانہ ہے، جو چیز یہ پڑھ کے ہمیں سناتا ہے یہ کلام شاعری والا لگتا ہے۔ فرمایا وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑے ہو جو تم ایمان لاتے ہو۔ فرمایا شاعر کا کلام نہیں، کاہن کا کلام نہیں، یہ دیوانہ بھی نہیں، اس کے اوپر جادو کا اثر بھی نہیں ہے، یہ خود شاعر بھی نہیں ہے، پھر جو پڑھ کے سناتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ یہ شاعری نہیں ہے، یہ دیوانوں والا کلام نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، یہ اس اللہ کی کتاب ہے۔ پھر اور مختلف باتیں اعتراض کیا، کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے تورات نازل کی ہے تو ایک ہی مرتبہ نازل کر دی ہے، انجیل نازل کی ہے ایک ہی مرتبہ نازل کر دی ہے،
لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن ایک مرتبہ کیوں نہیں اترا ہے؟ جب باقی کتابیں ایک ہی بار اتر گئی ہیں تو قرآن ایک بار کیوں نہیں اترا؟ قرآن کے نازل ہونے میں عرصہ لگا 23 سال۔ پیغمبر علیہ السلام کو نبوت ملی تو قرآن اترنا شروع ہوا، اور آپ کی اس دنیا سے جانے کے وقت سے کچھ عرصہ قبل تک قرآن کا نزول وقتاً فوقتاً ہوتا تھا۔ اور بعض انبیاء کو جب کتابیں صحیفے دیے گئے تو اللہ نے کسی خاص جگہ پر بلا کر ایک ہی بار وہ کتاب دے دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کیا ہے کہ جہاں پر جاتے ہیں وہیں پہ جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی آپ مکہ کی گلیوں میں تو قرآن لے کر جبرائیل مکہ کی گلیوں میں آ گئے، آپ طائف کے بازار میں تو قرآن طائف کے بازار میں پہنچا دیا گیا، آپ حنین کے میدان میں قرآن حنین کے میدان میں نازل کیا گیا، آپ بدر کے میدان میں قرآن بدر کے میدان میں، آپ تبوک میں ہیں تو قرآن بھی تبوک میں، آپ کسی جگہ پر بھی جاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ قرآن لے کر پہنچ جاتے ہیں، جو بھی اللہ کا حکم آتا ہے وہ آپ لے کر پہنچ جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اپنے حجرہ مبارک میں بستر پہ آرام فرما رہے ہیں تو جبرائیل قرآن لے کر بستر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ پیغمبر کی شان ہے۔ فرمایا قرآن وہیں پہ پہنچ جاتا ہے، رفتہ رفتہ کیوں اتارا گیا، ایک ہی بار میں کیوں نہیں نازل کیا؟ اللہ نے اس چیز کے 3 جواب ذکر کیے۔ سوال ایک تھا کہ قرآن ایک ہی بار میں کیوں اترا، کیوں نہیں اترا؟ قرآن ایک بار میں کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو کہا کہ جواب 3 ذکر کیے گئے۔ کتنے جواب ذکر کیے گئے؟ 3 جواب۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، قرآن اسی طرح رفتہ رفتہ اترتا رہے گا، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کو رفتہ رفتہ اتارا گیا ہے۔ آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن رفتہ رفتہ اتارا گیا، کیونکہ جب بھی کوئی کافر اعتراض کرتا ہے، کوئی مشرک اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے یہ چیز بیان کی، اس پر یہ اعتراض ہے، جو یہ اعتراض آتا ہے اللہ اس کا جواب ذکر فرما دیتے ہیں۔ اگر ایک ہی بار میں قرآن نازل کیا جاتا، ایک ہی مرتبہ سارا قرآن آ جاتا تو مشرکین کے اعتراضات کا جواب کون ذکر کرتا؟ تو جب جب قرآن آیا ساتھ میں مشرکین نے اعتراض کیا، اسی وقت اللہ نے اس کا جواب بھی ذکر فرما دیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ آپ کا سینہ مضبوط ہو جائے۔ دوسرا جواب اللہ نے دیا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، جب بھی یہ آپ کے اوپر اعتراض کریں گے ہم اس کو بہترین طریقے سے اس کی تفسیر کر دیں گے۔ اعتراض چھوٹا سا ہوگا، اس کا جواب تفسیر کے ساتھ دیا جائے گا، کوئی شکوک شبہات والی بات باقی نہیں رہے گی۔ اور فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور جب بھی آپ کے پاس کوئی اعتراض لے کر کے آئیں گے، آپ کے پاس کوئی اوپری بات لے کے آئیں گے، آپ کے اوپر عجیب قسم کا اعتراض کریں گے، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، ان کا اعتراض بعد میں مکمل ہوگا، اس کا جواب اللہ پہلے نازل فرما دیں گے۔ اعتراض بعد میں پورا ہوگا، اللہ اس کا جواب پہلے مکمل فرما دیں گے۔ اسی لیے قرآن آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اترتا رہا، اور پیغمبر علیہ السلام پر اعتراض کیا، اللہ نے فوراً جواب دیے
پھر بعض مقام ایسے ہیں کہ وہاں اعتراض کے بجائے کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے مطالبات کو پورا کرتے ہیں، ہماری بات پوری کرتے ہیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اور آپ کی بات کیسے مانی جائے گی؟ جب آپ ہمارے مطالبے پورے کریں گے، آپ ہمیں نشانیاں دکھلائیں گے۔ حالانکہ نشانیاں تو بہت ساری تھیں، وہ کہتے تھے جو ہم چاہتے ہیں اس طرح کی نشانی بتاؤ گے تو بات پوری ہوگی، اگر اس طرح کی نشانی نہیں لاؤ گے تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اس کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے ذکر کی۔ اب قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان کا اعتراض کیا ہے، وہ کہتے کیا ہے؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ ہرگز آپ کی بات کو ہم نہیں مان سکتے، ہرگز آپ کے اوپر ہم یقین نہیں کر سکتے، ہرگز ہم آپ کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر ایمان نہیں لا سکتے۔ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہ آپ مکہ کی خشک زمین میں ہمارے لیے چشمے جاری کر دیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بات تب مانیں گے کہ زمین سے آپ چشمہ جاری کرو، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہو، آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ چشمہ جاری کریں۔ اور فرمایا پہلی بات آپ چشمہ جاری کریں، دوسری چیز او تکون لک جنت من نخیل وعنب، ایک تو چشمہ جاری کریں، آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کے انگوروں اور کھجوروں کے باغ ہونے چاہیے، وہ باغ ہم آپ کے دیکھیں کہ آپ کی ملکیت میں ہے، پھر ہم آپ کی بات ماننے کے لیے اس بارے میں سوچیں گے۔ فرمایا کھجوروں اور انگوروں کے باغ ہوں، آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تو آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، آپ کے پاس باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، وہ باغ خشک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس باغ کے اندر چشمے جاری ہوں، نہریں نکلی ہوئی ہوں جو اس باغ کو سیراب کر رہی ہوں۔ جب باغ ہوں گے ان میں نہریں ہوں گی، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے، ورنہ ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تین چیزیں ہوگی۔ اگلا مطالبہ، آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اللہ آسمان سے کوئی پتھر برسا دے گا، اللہ آسمان کا کوئی ٹکڑا نازل کر دے گا، اللہ آسمان سے کوئی عذاب نازل کر دے گا۔ فرمایا یہ آپ کا خیال ہے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، جو آپ کا دعویٰ ہے، یہ آپ کا خیال ہے کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا برسے گا آپ کے اوپر، آسمان گرے گا اللہ کے عذاب کی صورت میں۔ آپ اگر اس طرح کہتے ہیں تو یہ آپ مطالبہ ہمارا پورا کریں کہ کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دے، کوئی آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دے تو ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اب ٹکڑا برس جائے، آسمان کا ٹکڑا گر جائے کسی قوم کے اوپر، وہ ایمان لانے کے لیے باقی رہے گی نہیں، وہ تو اللہ کے عذاب میں ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ آپ کوئی ٹکڑا برسا دیں، گرا دیں ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا، جیسا کہ آپ کا خیال ہے۔ فرمایا اگر ٹکڑا نہیں برساتے تو اگلی بات او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ آسمان سے خود اتر کے آئے یا اس کے ساتھ فرشتوں کی فوج آئے اور وہ ہمارے سامنے آ کر یہ بات رکھیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اللہ خود آ کر کہے یا فرشتوں کا پورا لشکر آئے، وہ آ کر کے کہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے، ورنہ ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگلا مطالبہ او یکون لک بیت
آپ کی رہائش بھی اچھی جگہ نہیں ہے، آپ کے پاس رہنے کے لیے مکان اچھا نہیں ہے، آپ کے پاس اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے دونوں جہانوں کا آپ کو سردار بنایا ہے، تو آپ کے پاس رہائش اچھی نہیں ہے، آپ کا مکان بھی سونے کا ہونا چاہیے، سونے سے لیپ شدہ مکان ہو، سونے کی دیواریں، سونے کا چھت، سونے کی ہر چیز اس میں لگی ہوئی ہو، پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کی بات مانیں گے۔ ایسا مطالبہ پیغمبر سے کہا سونے کا مکان ہو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے، اور فرمایا سونے کا مکان اس کے ساتھ کہتے ہیں اگر سونے کا مکان نہیں، یا پھر اگلی بات او ترقا فی السماء، یا آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ کے جائیں اور ہم سمجھیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، او ترقا فی السماء، آسمان پہ چڑھ کے چلے جائیں، پھر ہم کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور اگلی بات ذکر کی ساتھ میں وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا، آپ کا آسمان پہ چڑھ جانا ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا، آپ آسمان پہ چڑھے ہمارے سامنے، لیکن یہ چڑھ جانا کافی نہیں ہے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا، یہاں تک کہ آپ آسمان سے کوئی خط لے کر آئیں، کوئی کتاب لے کر آئیں جس کے اندر آپ کی نبوت کی تصدیق ہو، وہ کتاب ہم پڑھیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، اور سارے مطالبے ہمارے پورے ہو جائیں گے تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ یہ مشرکین مکہ کے اعتراضات تھے۔ ایک بات ذکر کی پہلی کہ آپ مکہ کی زمین میں چشمے جاری کریں، دوسرا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کے باغ ہوں، تیسرا وہ باغ خشک نہ ہوں بلکہ ان کے اندر نہریں جاری ہیں، چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ آسمان سے کوئی ٹکڑا برسائیں۔ پھر اگلی ذکر کی کہ یا خود اللہ آئے یا فرشتوں کی فوج آئے، وہ آ کر کہے یہ اللہ کا نبی ہے، پھر مانیں گے، یا یہ ہے کہ آپ کا سونے کا مکان ہو، آپ کی رہائش اچھی ہو، پھر مانیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں، یا آپ آسمان پہ چڑھ کے جائیں، وہاں سے کوئی کتاب لے کے آئیں جو ہم پڑھیں، اس میں لکھا ہوا یہ اللہ کا نبی ہے، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اتنے زیادہ سوال ذکر کیے تو اللہ نے مختصر سا جواب ذکر کر دیا۔ حکمت کے ساتھ قرآن بھرا ہے، اور پیغمبر کی عزت کی جب بات آتی ہے اللہ اپنا قانون توڑ دیتے ہیں، پیغمبر کی عزت کی لاج رکھتے ہیں، پیغمبر کی عزت کی لاج رکھی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل کہہ دیجئے میرا پیغمبر حق سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، سبحان ربی، پاک ہے میرا پروردگار، کس چیز سے پاک ہے؟ شریکوں سے پاک ہے میرا پروردگار۔ چشمے جاری کرنا یہ میرے اللہ کا کام ہے، باغ پیدا کر دینا میرے اللہ کا کام ہے، آسمان سے کتابیں نازل کرنا میرے اللہ کا کام ہے، سونے کا مکان کسی کو دے دے یہ میرے اللہ کا کام ہے، میرے اختیارات میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ هل كنت الا بشرا رسولا، اگر آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، آپ زمین میں چشمے جاری نہیں کر سکتے، باغ پیدا نہیں کر سکتے، تو آپ کا کیا کام ہے؟ فرمایا مجھے لوگوں تک اللہ نے اپنا پیغام بنا کر، پیغام پہنچانے والا رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ رسول کا کام چشمے جاری کرنا نہیں، رسول کا کام سونے کے مکان بنانا نہیں، رسول کا کام آسمان سے کتاب نازل کرنا نہیں، بلکہ رسول کا کام تو یہ ہے جو کچھ اللہ حکم کرے اس حکم کو سامنے رکھ کے اس کے پیچھے چلنا ضروری ہوتا ہے۔ رسول کا کام تو ہے کہ لوگوں تک بات کو پہنچا دینا، اور پھر اللہ نے اس چیز کو خود ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت
رسالتا، اے میرا محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، آپ تبلیغ کیجئے، آپ پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس چیز کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ فرمایا کیسے پہنچاؤں گا؟ لوگوں کو جب یہ کلام میں سناتا ہوں وہ بڑے مخالف ہو جاتے ہیں، آگے سے کانوں تشریح کرتے ہیں، نام لینے والے جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ فرمایا نام لینے والے جان کے دشمن بن جائیں، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ پیغمبر کے ذمے ہے، اور پیغمبر کی حفاظت کرنا یہ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ نے حفاظت اپنے ذمے لے لی اور پیغمبر کے ذمہ میں ڈال دیا کہ لوگوں تک بات کو پہنچا دیا جائے۔ یہ سارا قرآن کریم ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے کہ جہاں پر بھی مشرکین کا، یہود اور نصارہ کا اعتراض ہوا، اللہ نے فوراً سے اس کا جواب ذکر کیا، اور سارے کا سارا قرآن اللہ کی توحید کے ساتھ اور پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کے ساتھ بھرا پڑا ہے۔ شان اقدس میں قرآن ہے، اللہ کے پیغمبر کی شان ہے یہ قرآن، اور اللہ کی توحید کا اعلان ہے یہ قرآن۔ اور زندگی میں وہی آدمی کامیاب ہے جو ایک قرآن کو سامنے رکھے، دوسرا صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھے، اس کی زندگی بھی آسان، اس کی آخرت بھی آسان۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔